یقین نہیں آتا تو حیدرآباد کی سرزمین پر دیکھو، جہاں باقاعدہ لکھا ہوا ہے حلالہ سینٹر، لکھا ہوا ہے 20 سال سے لے کر 80 سال کے مولویوں کا مولوی موجود ہیں، تمہاری جتنی لڑکیوں کو طلاقیں ہو چکی ہیں، جتنی عمر کا مولوی چاہیے یہاں موجود ہے، وہ حلالہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ کرائے کے ساڑوں کا، رنڈیوں کا طوائف خانہ تو ہم نے دیکھا ہے، لیکن مردوں کا طوائف خانہ ہم نے حیدرآباد میں دیکھا ہے۔ جاؤ بند کراؤ، تم نے اپنی ماں کا حلال دودھ دیا ہے تو۔ میں نے کل بھی کہا تھا میری عادت بہت بری ہے، جب مجھے کسی چیز سے روکا جاتا ہے تو پھر میں اور زیادہ اسی چیز کو کہتا ہوں۔ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ پھر مجھے آنا پڑے یا نہیں آنا پڑے، مجھے اس بات کی قطعی پرواہ نہیں ہے کہ مجھے آنا پڑے یا نہیں آنا پڑے۔ تم کیا مجھے ڈراتے ہو؟ بال ٹھاکرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم نے بات کی ہے۔ تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہارا مقام کیا ہے؟ ہمت ہے تو چیلنج دیتا ہوں، مقدمہ دائر کر کے دیکھ لیں۔ تیری کتابیں عدالت میں لے کے نہ پہنچو تو کہنا، کوئی بھی ہو، کسی مکتب فکر کا ہو، کسی بھی دھرم کا ہو، تجھے چیلنج دیتا ہوں، بھلے مجمع میں چیلنج دیتا ہوں، تو نے اپنی ماں کا حلال دودھ پیا ہے تو عدالت میں کیس کر کے دیکھ لے۔ ہم اٹاوا سے آئیں گے کیس لڑنے کے لیے، عدالت میں آئیں گے، تیرے سامنے آئیں گے، تجھے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہ کر دیا تو میرا نام جرجیس نہیں، اس لیے کہ میں حق پر ہوں، حق پر ہوں، حق پر ہوں، اور حق کبھی جھکتا نہیں ہے۔ ادھر آ ستمگر، ہنر آزمائیں، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں۔ ہمیں معلوم ہے نہ تم کیس کرو گے، نہ کوئی چیلنج قبول کرو گے، نہ اٹھے گی، نہ چلے گی تلوار، نہ اٹھے گا خنجر، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ شیر کے ہاتھی کے دانت دکھانے کے کیا ہوتے ہیں اور کھانے کے کیا ہوتے ہیں۔ ان گیدڑ دھپیوں سے ہمیں مت ڈراؤ۔ ہم نے 12 سال سے تقریریں کی ہیں، ہم بامبے کی جیل میں رہے ہیں۔ بال ٹھاکرے جیسا آدمی بھی ایک رات سے زیادہ نہیں رکھ سکا، چھوڑ دیا، کہنے لگا گائے کو اماں کیوں نہیں کہتے ہو؟ ہم نے کہا تم بھینس کو نانی کیوں نہیں کہتے ہو؟ آؤ تو تم کیا مقابلہ کرو گے؟ خدا کی قسم کچھ نہیں، پانی کا بگولا ہے۔ تم اپنی حیثیت یہ مت دکھاؤ کہ مولوی جرجیس ڈر جائے گا، دب جائے گا، دہل جائے گا۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ اختلافی کوئی بات کروں۔ میں نے ابھی کہا ہی کہاں ہے، ابھی تو میں نے کچھ چھیڑا ہی نہیں ہے۔ ابھی تو نہ ہم نے آپ کی بحشتی زیور لی ہے، نہ بہار شریعت لی ہے، نہ ہم نے ملفوظات لی ہے، نہ بڑے پیر صاحب ماں کے پیٹ سے تلوار لے کے نکلے اور قتل کر کے پھر گھس گئے۔ ابھی تو ہم نے کوئی منظر بتایا ہی نہیں ہے۔ پتہ نہیں آگ لگی تو کہاں سے لگی، سمجھ میں نہیں آتا۔ چھیڑا نہیں اور آپ پریشان ہو گئے۔ اگر چھیڑ دیا تو ہمیں لگتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہی ہو جائے گا۔ کیا کرو گے تم؟ میری زبان مت کھلواؤ میرے بھائیوں۔ میں نے کل کہا تھا کہ میں کوشش کروں گا لوگوں کو ملانے کی، وہیں حد تک رہنے دو مجھے۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ بیتول میں پہلی مرتبہ آیا ہوں اور پوسٹ مارٹم کر کے چلا جاؤں۔ میں چاہتا تھا کہ بھائی بھائی بتاؤں، میں چاہتا تھا کہ آپ کو ملنساری کی باتیں کروں۔ پھر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ قرآن و حدیث سناتے ہوئے اگر کوئی بات نکل جائے تو میں اس کی معافی نہیں مانگوں گا، اس لیے کہ وہ حدیث ہے، اس لیے کہ وہ قرآن ہے، اور اس کو سنانے کا میرا حق ہے، چاہے وہ کسی کے خلاف گزرے۔ میرے خلاف جاتی ہے بہت سی باتیں، میرے خلاف جاتی ہے بہت سی باتیں، تو کیا میں اس کو ریٹائر کر دوں؟ مولانا بول رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں، بہت سی باتیں ہمارے خلاف جاتی ہیں اور جانے کا حق ہے۔ اسلام نہیں دیکھتا کہ یہ بات کس کے اوپر پڑ رہی ہے۔ ارے جب بات آتی ہے تو ہم نبی کے چچا کو نہیں چھوڑتے، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ ابو جہل اور ابو لہب کے خلاف بھی بولنا پڑتا ہے، حالانکہ وہ رشتے میں نبی کا چچا تھا۔ جب اسلام نبی کے چچا کو نہیں دیکھتا ہے تو ہم کو راہ کو دیکھے گا؟ اسلام وہ ہے کہ کسی کو نہیں دیکھا جائے گا، جس پر گرتی ہے گرتی رہے، جس پر ٹوٹتی ہے ٹوٹتی رہے۔ ہمیں اور آپ کو اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ کیا کہا؟ اسلام عورت کا حق بھی دیتا ہے، مرد کا حق بھی دیتا ہے۔ تصور کیجیے، ڈرایا ہے اسلام نے، خوف دلایا ہے اسلام نے کہ مرنے کے بعد تمہارا دوسرا جنم ہوگا۔ پیدائش ماں کے پیٹ سے نہیں، قبروں سے تم اٹھو گے، دوبارہ پیدا کیے جب اٹھائے جاؤ گے۔ صحیح بات ہے، اٹھاؤ اس منظر پر اور تصور کیجیے۔ ہماری بہنیں بھی سن رہی ہیں، اسلام نے جو پردہ بتایا ہے، یہ پردہ ہندو دھرم سے کل میں نے بتایا تھا، اور وہ واقعہ بھی اٹھا لیجئے کہ جب رام چندر جی نے لکشمن کو ہنومان کو بھیجا تھا سیتا کو تلاش کرنے کے لیے، اور سیتا کو ڈھونڈنے کے لیے ہنومان گئے تو راستے میں کنگنا ملا، بندہ ملا، نتنی ملی، چپل ملی اور دوپٹہ ملا، سب چیزوں کو پہچان گئے۔ لاسٹ میں جو ناک کا بندہ ملا، ہنومان سے کہا لکشمن سے کہا ہنومان نے، اس کو پہچانتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ یہ ساری چیزیں تم پہچان گئے، میری بھابھی سیتا پہنا کرتی تھی، اس بندے کو کیوں نہیں پہچان پائے؟ کہا بندہ میری بھابھی ناک میں پہنا کرتی تھی نتنی، اور میں نے آج تک اپنی بھابھی کا چہرہ نہیں دیکھا، میں نے آج تک اپنی بھابھی کا چہرہ نہیں دیکھا۔ کہا کیوں؟
ہوتا, وہ میرے بھائی کی رام کی پتنی ہے, میں کون ہوتا ہوں اس کا چہرہ دیکھنے والا. اللہ کے رسول سے کسی نے پوچھا رائی الحم ہوا یا رسول اللہ, کیا عورت دیور سے بھی پردہ کرے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی الحم الموت, کہیں اور کمی ہو جائے تو برداشت ہے, لیکن دیور تو موت ہے بھابھی کے لیے. سعودی عرب کی سرزمین ہے, ایک غریب گھر ہندوستان کا رہنے والا ہے, بیچارہ وہاں پہنچ گیا, اپنی فیملی کو اس نے رکھ دیا اور وہ اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے وہاں ٹیکسی کی ڈرائیو کرنے لگا, ٹیکسی ڈرائیور بن گیا. وہ صبح جو کماتا شام کو اپنی بیوی بچوں پر خرچ کر دیتا. ایک دن وہ ٹیکسی لیے کسی سواری کے انتظار میں کھڑا ہے کہ اچانک برقعے میں ملبوس ایک عورت آتی ہے اور آ کر کہنے لگی کہ ایک ڈرائیور, میں حالت زچگی میں ہوں, میری ولادت کا وقت قریب ہے, مجھے جلدی کسی ایمرجنسی ہاسپٹل کی طرف لے چلو. اس ڈرائیور نے اس کو سیٹ میں بٹھایا اور ٹیکسی کو دوڑانا شروع کر دیا اور اس کو ایمرجنسی وارڈ کے اندر داخل کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد وہ ڈاکٹر آئے, نرسیں آئیں اور اس آدمی سے پوچھنے لگی تمہارا فون نمبر کیا ہے, تمہارے گھر کا مکان نمبر کیا ہے, محلہ کیا ہے. اس نے سوچا کہ ٹیکسی والے یہاں عورتوں کو آدمیوں کو لاتے ہیں, اس لیے یہاں ان کا ریکارڈ لکھا جاتا. اس نے اپنا ریکارڈ بتا دیا, فون نمبر بتا دیا اور یہ وہاں سے چلا آیا. شام کو اس کے گھر میں فون آتا ہے, آپ کے بیوی کے بیٹا پیدا ہوا ہے, لہذا اب جلدی ایمرجنسی وارڈ میں آ جائیے. اس نے ٹیلی فون اٹھایا, کہا کیا بات کرتے ہو, میری تو ایک بیوی ہے جو میرے گھر پہ ہے, میری کوئی اور بیوی نہیں, اور یہ تم نئی مصیبت میری اوپر ڈال رہے ہو. اچھا ہوا کہ یہ فون میں نے اٹھایا ہے, میری بیوی نے نہیں, ورنہ قیامت برپا ہو گئی ہوتی. کہا اچھا ٹھیک ہے, جو کہنا ہو تمہیں اس ہاسپٹل میں آ کے کہو. زیادہ لمبی بات فون پر نہیں, تمہیں اس وقت آنا ہی پڑے گا ورنہ پولیس کو بھیجا جائے گا. مارے ڈر کے یہ آدمی بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا ٹیکسی لے کے اسی ہاسپٹل میں جاتا ہے اور وہاں بار بار کہا جا رہا ہے یہ تمہارا بیٹا ہے, اور ابھی الزام لگاتی ہے کہ اسی کا بیٹا ہے, میں ان کی بیوی ہوں, یہ جھوٹ بول رہا ہے اور یہ قسمیں کھا رہا ہے, لیکن کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں. آخرکار اس آدمی کی عقل میں, دماغ میں جو چال آتی ہے, فوراً کہنے لگا اے ڈاکٹر, اگر میری بات پر تمہیں سچائی نہیں ہے تو ایک کام کرو, اس بچے کا خون اور میرا خون ملا لو, ڈی این اے رپورٹ لے لو, اس سے صاف ظاہر ہو جائے گا کہ یہ بچہ کس کا ہے. ڈاکٹروں نے کہا مشورہ تو تیرا اچھا ہے, بس اس کا خون نکالا گیا, ڈی این اے رپورٹ سامنے آئی. ڈاکٹروں نے کہا واقعی یہ بات بالکل صحیح ہے جو تم نے کہی تھی, یہ بچہ تمہارا نہیں ہے, ڈی این اے رپورٹ سے صاف ہو گیا کہ یہ بچہ تمہارا نہیں ہے, اس لیے کہ ڈی این اے رپورٹ بتلا رہی ہے کہ تم بانجھو باپ بننے کے لائق ہی نہیں ہو. اب تو دوسری مصیبت کھڑی ہوگی, کیا تم غلط کہہ رہے ہو, ارے میری ایک بیوی اور میرے 6 بچے ہیں اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں باپ بننے کے لائق نہیں, میں بانجھو. کیا معاف کیجئے, ڈی این اے رپورٹ میں تو یہی آیا ہے, تم اس بچے کے باپ نہیں ہو. ارے اس بچے کے کیا تم کسی بچے کے باپ بننے کے لائق نہیں ہو؟ کیا نہیں, یہ رپورٹ تمہاری بالکل غلط ہے, تمہاری مشین خراب ہے, تم بالکل غلط کہہ رہے ہو. ارے میرے 6 بچے ہیں, دوبارہ جانچ کرو. ٹھیک ہے, میں نے بار بار دیکھا ہے, لیکن بات وہی ہے کہ تم بانجھو, تم بس باپ بننے کے لائق نہیں. تم کہتے ہو تو میں دوبارہ ڈی این اے رپورٹ لے لیتا ہوں. اس نے دوبارہ خون لیا, پھر مشین میں جانچا, لیکن بات تو وہی سامنے آتی ہے کہ تم بالکل بانجھو, تم باپ بننے کے لائق نہیں. اس کو اپنے گھر کی فکر ہوئی, پھر یہ بچے کس کے ہیں, پھر یہ ڈاکہ ڈالنے والا کون ہے. جب دباؤ ڈالا گیا تو پتا چلا کہ یہ خائن کوئی اور نہیں, اس کا چھوٹا بھائی ہے جو مسلسل 10 سالوں سے اس کی بیوی کے ساتھ, اپنی بھابھی کے ساتھ غلط تعلقات قائم کیے ہوئے تھا, اور وہ 6 بچے اسی بھائی کے ہیں, چھوٹے بھائی کے ہیں. یہ ڈاکہ ڈالنے والا کوئی اور نہیں, اسی کے گھر کا اس کا سگا بھائی نکلا, جس نے بعد میں اعتراف کیا اور بیوی نے بھی اس جرم کو قبول کیا. اس منظر کو سامنے رکھ کر ذرا اس حدیث پر غور کیجئے, ارأیت الحم یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی ذرا مجھے بتائیے
بتائیے کہ دیور کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرمایا الحمہ الموت، دیور تو بھابھی کے لیے موت ہے۔ اس واقعے کو ذرا سامنے رکھ کر دیکھیے، یہ ایک سے ایک نئی مصیبتیں آتی ہیں تو پھر بتا کر نہیں آتی، آدمی سو رہا تو مصیبت آتی۔ اور ایسے بھی منظر ہیں، ایسے بھی، یہ عورت کے ساتھ یہ معاملہ، ایسی بھی عورتیں ہیں۔ اور پیرس کی یونیورسٹی ہے، پیرس دنیا کا سب سے خطرناک شہر، خطرناک بے پردگی کے اعتبار سے، پوریانیت اور ننگے پن کے اعتبار سے، وہاں لڑکیاں گھٹنے سے اوپر تو چھوڑو بلکہ جان سے اوپر بھی کپڑا پہننے میں آج سمجھتی ہیں، جتنا شارٹ کٹ ہو اتنے ہی میں وہ اپنے آپ کو بڑا ماہر سمجھتی ہیں۔ پیرس کی یونیورسٹی ڈگری کالج ہے، اور وہاں چھوٹی چھوٹی بچیوں کا KG کا کالج بھی لگتا ہے، اور اسی میں 6 سال کی چھوٹی سی بچی پڑھنے کے لیے جاتی ہے، اس کی فراق گھٹنے سے نیچے شلوار پہنی ہوئی ہے اور وہ جا رہی ہے، اور آج اس کالج کی ہیڈ مسٹریس اس پر برس رہی ہے، میڈم برس رہی ہے، تم سب سے لمبی فراق پہن کے آتی ہو، تمہیں کالج کی یونیورسٹی کی یونیفارم کا کی پرواہ نہیں ہے، اگر کل اتنی لمبی فراق پہن کر آئی، کل یہ شلوار پہن کے آئی تو تم کو کالج سے نکال دیا جائے گا۔ وہ 5 سال کی، وہ چھوٹی سی 6 سال کی بچی آخر گھر پہ آتی ہے اور روحاسو ہے، غمگین ہے، کھانا کھا رہی ہے لیکن آنکھوں سے آنسو، ماں اس کی پوچھنا چاہتی ہے لیکن سوچ رہی ہے کہ پہلے میں اپنی بیٹی کو کھانا کھلا دوں۔ جب کھانا کھلا دیا تو ماں پوچھنے والی ہے لیکن بیٹی خود ہی بیان کرنے لگی، ماں کل میں اسکول پڑھنے کے لیے نہیں جاؤں گی۔ کہا کیا بات ہے بیٹی؟ کہا ہیڈ مسٹریس کہتی ہے کہ اتنی لمبی یہ جو ہے فراق پہن کے آئی ہو، شلوار بھی پہن کے آئی ہو، یہاں لڑکیاں کتنی چھوٹی چھوٹی فراقیں پہن کے آتی ہیں اور تم اتنی لمبی فراق پہن کے آتی ہو، اگر کل آئی تو میں تمہیں نکال دوں گی۔ ماں کہتی ہے بیٹی اب تیرا امتحان شروع ہوتا ہے، تیرے رب کا فرمان ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، یعنی موٹے کپڑے پہنو، صدر کو چھپاؤ، اور ہیڈ مسٹریس کہتی ہے کہ باریک کپڑے پہنو، شارٹ کٹ کپڑے پہنو۔ میری بیٹی کو نکال دے تجھے مجھے پرواہ نہیں ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تجھے اسکول سے نکالا جائے اس سے پہلے تو اس کے کانوں کو قرآن کی آیت سے معمور کر دے اور اس کو بھی نصیحت کر دے، شاید تیری نصیحت اس کے دل میں اتر جائے۔ بتا میری بیٹی تو اپنے ہیڈ مسٹریس کو راضی کرے گی یا اپنے رب کو راضی کرے گی؟ ماں ٹھیک ہے کل میں یہی فراق پہن کے جاؤں گی اور میری ہیڈ مسٹریس مجھ سے جو کہے گی کل میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ ہیڈ مسٹریس کی گھنٹی لگتی ہے، گھنٹی لگتی ہے، جیسے اس کو پڑھانے کے لیے آتی ہے اور اس کی لمبی فراق دیکھتی ہے، پڑھانا لکھانا چھوڑ کر اس کے اوپر برس پڑتی ہے اور ڈانٹنا شروع کرتی ہے، کل میں نے تم کو للکارا تھا اور آج پھر تم وہی ڈریس پہن کے آئی ہو، تم نے مجھے چیلنج کیا، میں دیکھو تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ چھڑی اٹھائی اور پیٹنا شروع کر دیا، مارنا شروع کر دیا۔ لڑکی بیچاری روتی جا رہی ہے اور یہ ڈانٹتی جا رہی ہے، اتنا ڈانٹا کہ جب لڑکی روتے روتے اس ڈانٹ کو برداشت نہ کر سکی تو 5 اور 6 سال کی بچی کہتی ہے میڈم میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میں کس کو راضی کروں اور کس کو ناراض کروں۔ اب تو اس کا اور غصہ، اچھا میں ہیڈ مسٹریس ہوں، میں یہاں کی پرنسپل ہوں اور تو کہہ رہی ہے کہ میں کس کو راضی کروں کس کو ناراض کروں، کیا میرے علاوہ بھی کوئی ہے جو تو اس کو خوش کرنا چاہتی ہے؟ یہ بچی کہتی ہاں ہے، وہ ایک ہے نا جس کو میں خوش کرنا چاہتی ہوں۔ ہیڈ مسٹریس کہتی کون ہے؟ ارے میں نے کہا نا وہ ایک ہے جس کو میں خوش کرنا چاہتی ہوں۔ یہ چھڑی لے کر پھر پیٹنا شروع کرتی ہے، جلدی بتا کون ہے وہ جس کو تو خوش کرنا چاہتی ہے؟ میں نے کہا نا تم سے میڈم کہ وہ ایک ہے جس کو میں راضی کرنا چاہتی ہوں، اور یہ پیٹتی جا رہی ہے، بتا وہ کون ہے؟ جب تک بتائے گی نہیں میں تجھے پیٹتی رہوں گی۔ کہنے لگی میڈم وہ میرا اللہ ہے، وہ ہے نا میرا اللہ، میرا اللہ، میرا اللہ جس کو میں خوش کرنا چاہتی ہوں۔ اب بتاؤ میں اپنے رب کو خوش کروں یا میں آپ کو خوش کروں؟ ہیڈ مسٹریس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، چھڑی اس کے ہاتھوں سے گر جاتی ہے
کرنا چاہتی ہوں. اگر چاہو تو میرے بھائیوں وہ بیٹیاں ہمارے معاشرے میں بھی پیدا ہو سکتی ہیں, ہماری سوسائٹی کے اندر بھی آ سکتی ہیں, اور ہم بھی اپنی بیٹیوں کو اس طریقے کی تعریف دے سکتے ہیں. اور ہمارے ہیڈ مسٹریس اور پرنسپل صاحبہ لڑکیاں ہو یا کوئی مرد ہو, آج ان کے کانوں میں بھی جوں رہ سکتا ہے, اور وہ بھی اصلاحی قدم اٹھا سکتے ہیں. جس طریقے سے پیرس کے اندر 6 سال کی یونیورسٹی نے ان کے کان کھڑے کر دیے, 6 سال کی اس بچی نے اس کے کان کھڑے کر دیے. ایسا بھی ماحول ہے, ایسا بھی. لندن میں دیکھ لو آکسفورڈ یونیورسٹی میں کتنا گندا ماحول ہے, لیکن علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں جب تک وہاں پڑھتا رہا میری فجر کی نماز کبھی جماعت کے ساتھ ترک نہیں ہوئی. علامہ اقبال نے اپنے ماحول کو بنایا, یہ تو اپنے اوپر ہے. آپ چاہو تو ہم بھی علی گڑھ میں پڑھے ہیں, ہم کو معلوم ہے کہ وہاں کا ماحول کیا ہے, لیکن یہ اپنا اپنا دائرہ ہے. جو اپنا اپنے دائرے میں آگے نکل جائے, اور جس کو جو مقصد ہونا چاہیے اپنا مقصد. نیپولین دیکھتا ہے کہ چیونٹی چل رہی ہے اور اوپر مٹھائی رکھی ہوئی ہے, وہ چڑھتی ہے لیکن گر جاتی ہے, لیکن مٹھائی کو پانا چاہتی ہے. پھر چڑھتی ہے لیکن گر جاتی ہے, سنگ مرمر ہے پھسل جاتی ہے, پھر چڑھتی ہے لیکن گر جاتی ہے. اس نے 55 مرتبہ چڑھنے کی کوشش کی, آخر 56 بار 56 بار وہ چڑھ جاتی ہے, لیکن ہمت نہیں آتی ہے. آپ کی منزل آپ کے سامنے ہونی چاہیے. ناکامیابی کامیابی کا پیش خیمہ ہے, کامیابی کی منزل ناکامیابی ہے. ایک ناکامیابی کو دیکھ کر ہم مایوس نہ ہو جائیں, بار بار اس کام کو کرتے رہیں, انشاءاللہ ایک دن کامیابی ہمیں ملے گی. نیپولین نے سمجھ لیا کہ ہم بھی کام میں برابر محنت کریں تو ہم بھی کامیاب ہوں گے. یہ چیز ہمارے سامنے کیوں نہیں آ رہی ہے؟ یہ چیز ہمارے سامنے, تقویٰ آج ہمارے اندر کیوں پیدا نہیں ہے؟ آج جہاں دیکھو بینکوں میں بیلنس, سود بیاج, کاروبار, آج حرام کمال کہیں سے بھی آئے, کہیں سے بھی آئے اس کو ہم کھا لیں, ہمیں مل جانا چاہیے, چاہے وہ دولت کسی بھی طریقے سے آ رہی ہو. لا یبال المرء اخذ من الحلال یا من الحرام. لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ وہ پرواہ نہیں کرے گا یہ مال میرے پاس کہاں سے آیا اور کہاں سے نہیں, بس آنے دو. حضرت عبداللہ ابن عمر جنگل کے اندر ٹہل رہے ہیں, بھوکے, ان کا ساتھی بھوکا ہے. حضرت عمر جنگل میں, ان کا ساتھی بھوکا ہے. کیا دیکھتے ہیں, ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے. کہتے ہیں شاطن, ایک بکری مجھے بیچ دو. کس نے کہا؟ حضرت عمر نے, ایک بکری مجھے بیچ دو. ہاں, یہ بکری تو نہیں بیچ سکتا. کہا کیوں؟ یہ بکری میری نہیں ہے, یہ میرے مالک کی ہے, میں یہ بکری تم کو کیسے بیچ دوں؟ نہیں بیچوں گا. اچھا, اپنے مالک سے کہہ دینا کہ ایک بکری بھیڑیا کھا گیا ہے. کہاں ہے اجنبی آدمی؟ مجھے عقل بتلا رہا ہے کہ مالک سے کہہ دینا. ارے مالک تجھے دیکھ تھوڑی رہا ہے, ارے دیکھ سے تیرا فائدہ ہو جائے گا. کہاں ہے اجنبی شخص؟ میرا مالک مجھے نہیں دیکھ رہا ہے, لیکن میرے مالک کا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے. وہ تو جانتا ہے میں اپنے مالک کا غلام ہوں, اور اپنے مالک کے ساتھ میں خطا نہیں کر سکتا, غداری نہیں کر سکتا. حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو ہیں, لیکن اس وقت انہوں نے بتایا نہیں کہ میں عمر ہوں, میں امیر المومنین ہوں. صبح ہوئی, مالک کو بھی بلایا اور اس کے غلام کو بھی بلایا. کہا یہ تیرا غلام ہے, کیا اس جنگل میں لکڑیاں, کیا یہ جنگل میں بھیڑوں بکریاں چرانے کے لیے جاتا ہے؟ ہاں گیا تھا. اور غلام نے دیکھا یہ تو وہی شخص ہے جو کل ہمیں جنگل میں ملا. ارے دربار خلافت میں بیٹھا, یہ تو امیر المومنین ہے. وہ کانپ گیا, سوچنے لگا آج تو عمر مجھ سے بدلہ لیں گے, کہیں گے کہ تو نے وہ بکری مجھے کیوں نہیں بیچی, امیر المومنین کا آرڈر تو نے کیوں نہیں مانا. حضرت عمر نے کہا اس آدمی نے میری آنکھیں کھول دیے, آئے مالک تو اس کو آزاد کر دے. اس نے کہا ابھی میں اس کو آزاد نہیں کر سکتا, فرمایا اس کی قیمت بتا. مالک نے قیمت بتائی, حضرت عمر نے وہ قیمت بیت المال سے ادا کر دی اور کہا اے غلام جا, تجھے آزاد کیا جا رہا ہے, اس لیے کہ جو آدمی اللہ کے خوف سے حضرت عمر کے کان کھڑے کر دے, اس آدمی کو غلامی کرنے کا حق نہیں ہے, اس آدمی کو آزاد کر دیا جائے, اور اس آدمی کو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بھی آزاد چھوڑ دیا جائے. یہ تقویٰ تھا, یہ پرہیزگاری تھی. کل عید کا دن ہے, چاند ہو چکا ہے. عمر ابن عبدالعزیز کا بیٹا کہنے لگا ابو کل میں نئے کپڑے پہنوں گا. 4 سال کا 5 سال کا بچہ بس ضد ہے کہ کل میں نئے کپڑے پہنوں گا. بیٹے میری تنخواہ اتنی نہیں کہ میں تمہیں نئے کپڑے پہنا سکوں. نہیں, اے ابو میں نئے کپڑے پہنوں گا. بیوی آ گئی, میں پرانے کپڑے پہن لوں گی, آپ پرانے پہن لیجئے, لیکن بیٹے کا دل نہ توڑو, بیٹے کی
توڑو, اس کو نئے کپڑے کا انتظام کر دو. ایک ہی بیٹا کہا نہیں بیوی تم نہیں جانتی ہو, تم نہیں جانتی ہو میں اپنے بیٹے کے لیے نیا کپڑا کہاں سے لاؤں, میرے پاس تو اتنی تنخواہ نہیں. اچھا ایک کام کرو, 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ لے لو, 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ منگا لو, بعد میں مت لینا, اگلے مہینے چھوڑ دینا, ابھی تنخواہ لے لو پھر بعد میں مت لینا. اچھا ٹھیک ہے تم ضد کرتی ہو تو میں 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ لے لیتا ہوں. فوراً ایک لیٹر لکھا اور لیٹر لکھنے کے بعد ایک رقعہ لکھا اور رقعہ بیت المال کے خزانچی کو بھیجا. کیا کہا, اے بیت المال کے خزانچی, یہ لیٹر عمر ابن عبدالعزیز کی طرف سے چیف منسٹر کی طرف سے آیا ہے, لہذا مجھے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دو. میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ مہینے اگلے مہینے میں تنخواہ نہیں لوں گا, انشاءاللہ یہ تنخواہ اسی میں کٹا دوں گا. خلیفہ کا لیٹر پڑھ کر بیت المال کا خزانچی تنخواہ لے کر آتا ہے, 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ لے کر جاتا ہے اور وہ رقعہ بھی لے کر جاتا ہے. آئے خلیفہ کیا یہ لیٹر آپ نے دیا؟ ہاں. کیا اس پر میری مہر نہیں ہے, میرا سگنیچر نہیں ہے؟ ہاں ہے. تو 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ مانگیے. ہاں میں نے مانگی ہے, یہ لیجیے 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ. آئے خلیفہ اس لیٹر پر لکھا ہے آپ نے کہ 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ دے دو, اگلے مہینے کٹا دوں گا, کیا یہ صحیح ہے؟ کہنے لگے انشاءاللہ اگلے مہینے کٹا دوں گا, یہ لیٹر اپنے پاس رکھے رہو. کہا نہیں یہ لیٹر میں اپنے پاس نہیں رکھوں گا, 1 مہینے کی تنخواہ تو تمہیں دے رہا ہوں اور یہ لیٹر اس لیے لے کے آیا ہوں کہ اس کے پیچھے آپ اس بات کی گارنٹی دے دیجئے کہ 1 مہینے تک آپ زندہ رہیں گے. اس کے پیچھے آپ گارنٹی دے دیجئے کہ 1 مہینے تک آپ زندہ بھی رہیں گے. اگر زندہ نہ رہے تو آپ کے مرنے کے بعد کون آدمی پھر اس قرض کو ادا کرے گا؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی آنکھیں کھل گئی, تنخواہ واپس کر دی, لے جا, 1 مہینے کی کون گارنٹی دے؟ عمر ابن عبدالعزیز کو تو کل کی بات نہیں معلوم کہ میں نماز عید بھی ادا کر سکوں گا یا نہیں. اور میری بیوی بچے کو حسن حسین کے قصے سنا دینا اور ان کو بتا دینا, اپنے بچے کو میں بھوکا اور پرانے کپڑے پہنا سکتا ہوں, بھوکا رکھ سکتا ہوں, لیکن مجھے یہ منظور نہیں کہ بیت المال سے 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ لے لوں, جبکہ مر گیا تنخواہ ادا نہ کی تو ڈائریکٹ جہنم میں جاؤں. میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں. اپنے بچے کو پرانے کپڑے تو پہنانا گوارا ہے لیکن ایڈوانس تنخواہ لینا گوارا نہیں. یہ تصور کہاں سے آئے گا, یہ خوف کہاں سے آئے گا؟ بچھڑن نہ شنا چھوڑیا ہے نہ پرتی مگوتی. اتنا سندر اخلاق ہوگا کہ اس جیسا اخلاق بھی کسی کا نہیں ہوگا. اللہ کے نبی کے اخلاق میں سے یہ تعلیم بھی ہے کہ آپ کی اخلاق کی تعلیم اتنی پیاری ہے کہ حضرت انس کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے 10 سال نبی کی خدمت کی ہے, 10 سال خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے 10 سال نبی اکرم کی زندگی کی میں نے خدمت کی ہے.